بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے ہوش والوں کو خبر کیا کہ بے خودی کیا چیز ہے، کیا اونٹ بدو ہو جائے گا۔ پچھلی صدی کے اوائل سے دنیا کے کمزور معیشت والے ملکوں اور مقامی دگرگوں حالات اور روزگار کی تلاش میں آبادی کا دل بدل شروع ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ عمل ازل سے جاری ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں صرف ماضی قریب کی، زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ ہاں تو انگریز راج، جس کا دنیا میں کبھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، وہاں برادر غلام قوموں کے افراد نے حصول روزگار کے مواقع یا حکومتی ضروریات کے تحت مائیگریشن شروع کر دی۔ یوں افریقہ اور دیگر ملکوں سے تو کم لوگوں نے ہندوستان کا رخ کیا، البتہ ہندوستان سے آبادی، بہتر مستقبل اور روزگار کی تلاش میں بڑی تعداد میں افریقہ اور دوسرے ملکوں میں منتقل ہو گئی۔ افریقہ کے بعد باقیوں کا رخ فجی اور عرب ممالک جو آزاد بھی تھے اور تیل کی دولت سے مالا مال بھی کی طرف تھا، جن میں UAE سر فہرست ہے۔ یوں آہستہ آہستہ فجی کے تمام وسائل اور کاروبار اور رموز مملکت کے بھی مالک بن گئے۔ بھلا ہو جمہوریت کا، جس کے بل پر آخر جناب مہندر چودھری وزارت عظمیٰ تک پہنچے اور بھارت کے ساتھ پلان بنا کر فجی کو مکمل بھارت بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا، تو فجی کے باشیوں کو احساس ہوا کہ ہم تو گھر بیٹھے ہی پردیسی ہو گئے اور آگ لینے آنے والے گھر کے مالک ہو گئے۔ تو جناب جارج اسپیڈ نے ہمت دکھائی اور اپنی قوم اور دنیا کی آنکھیں کھولیں۔ کچھ یہی حال گلف کے ملکوں کا بھی ہے، جہاں مقامیوں کے مقابلے میں بھارتی کئی گنا زیادہ ہیں۔ فی الحال تو وہ ہاتھ باندھ کر پرنام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہاں جمہوریت کا نہ ہونا وقتی طور پر بڑی طاقتوں کو راس یعنی سوٹ کرتا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ کل کلاں جب یہ طاقتیں چاہیں گی ان حکمرانوں کا پٹرا کرنا تو پھر جمہوریت کا راگ الاپ کر اسے لاگو کروائیں گی، اور پورے 5 سال سے زیادہ عرصہ تک وہاں رہائشی لوگوں کو ووٹ کا حق دلوا دیا جائے گا۔ ہاں تو جب گلف میں فجی رہائش والے ووٹر بن جائے تو وہاں بھی کوئی مہندر چودھری راج کرے گا، اونٹ خیمے کے اندر اور بدو باہر ہوگا فجی کی طرح۔ یا تامل جیسے سری لنکا کو ناخن چنے چبوا رہے ہیں کہ ہمارا دفتر خارجہ اونٹ کی نیت کا احساس گلف والوں کو دلائے گا اور حکمرانوں کو جگائے گا، یا سب اچھا ہے چلنے دو اور گاتا جائے گا ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ تو جناب اسی سلسلے کا یعنی کڑوے گلاب سلسلے کا ایک اور ولاگ، جس کا عنوان ہے عمران خان جے پرکاش نارائن ہوتا۔ خدا تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو پھر اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، چھپر پھٹ جاتے ہیں۔ وہ شخص کبھی خود کو دیکھتا ہے اور کبھی پھٹے ہوئے چھپر کو۔ اپنی عقلی بساط کے مطابق تمام تجزیوں کے باوجود وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگانے سے وہ سونا کیسے بن رہی ہے۔ آج ہم جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں، ویسے تو وہ ننہال کی طرف سے منہ میں
سونے کا چمچ لے کر لاہور کے اس علاقے میں پیدا ہوا، جس نے ماتھا تو GOR سے لگایا ہوا ہے، لیکن دائیں ہاتھ ریلوے کالونی کھڑی ہے اور پشت پر ایچسن کالج۔ جالندھر کے پٹھانوں کا لامحدود زمینوں کے علاوہ کرشن نگر لاہور کے بعد زمان پارک سب سے اہم پارک پڑاؤ ہے۔ تقسیم کے بعد سب سے قیمتی، اہم اور زیادہ پراپرٹی جن کو الاٹ ہوئی وہ جالندھر کے پٹھان ہی تھے، جن کا رسوخ پاکستان میں ان کے بڑی بڑی نوکریوں پر ہونے کی وجہ سے کافی وسیع تھا۔ ان کی برادری سے جنرل، فیڈرل سیکرٹری، ڈاکٹرز اور جج نکلنے کے علاوہ ہر اہم کھیل اور سپورٹس کی ہر اہم پوسٹ پر بھی ان کا حق تھا، وہ چاہے باغ جناح کا جمخانہ کلب ہو یا کرشن نگر کی اکلوتی گراؤنڈ۔ عمران بھی ہو سکتا ہے شروع میں اس خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے کرکٹ میں متعارف ہوا ہو، لیکن اس جوان کو جہاں خدا نے لمبا ترنگا قد کاٹ دیا، وہیں اچھا رنگ روپ بھی دیا، اور نہ صرف اسے ایک اچھا کھلاڑی بنایا بلکہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی۔ عمران خان نے پاکستانیوں کی کرکٹ کے کھیل سے وابستہ بہت سی دیرینہ خواہشات کو اپنی محنت شاقہ اور اعلیٰ پرفارمنس بروئے کار لا کر پورا کیا۔ ٹیم کو عمدہ قیادت اور مضبوط و مربوط پلاننگ فراہم کی، اور بہترین کھیل سے ورلڈ کپ جیتنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، اور یہ کپ لا کر قوم کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کپ دوبارہ قدموں میں لانا تو دور کی بات ہے، ممکن ہے ہم مستقبل میں اس کے قریب سے بھی نہ گزر پائیں۔ بس پھر کیا تھا، پاکستانی قوم بلا لحاظ فرقہ، صوبہ و زبان اس پر فریفتہ ہو گئی، اور وہ جدھر بھی جاتا لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رکتے تو ٹریفک بلاک ہو جاتی۔ اسی عروج کے دور میں اس کی والدہ ماجدہ کو کینسر ہوا، جس کی تکلیف اور ماں کی حالت نے اس کو اندر سے ہلا دیا۔ اسی موذی بیماری سے وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئیں، لیکن ایک فرما بردار اور جانسار بچے کی طرح عمران نے اپنی بڑی ماں کو تا عبد زندہ کر دیا، اور ایک انہونا منصوبہ لے کر میدان عمل میں اترا۔ وہ تھا شوکت خانم کینسر ہسپتال۔ ستارہ عروج پر تھا، چنانچہ ہسپتال کے لیے زمین بھی مل گئی اور مشینری کا بندوبست بھی ہو گیا۔ لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں، تصور میں صرف قومی ہیرو عمران کو رکھا، اپنے سیف، جیبیں اور ہاتھ کھول دیے، اور یہی عمل دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوا۔ اتنا پیسہ مہیا ہوا کہ کمال ہو گیا۔ منصوبے پر دن رات کام ہوا۔ تکمیل کے آخری مراحل کے دوران بجٹ میں کمی ہوئی اور مزید مالی امداد کی ضرورت پیش آئی، تو عمران نے پاکستان کے ہر قصبہ اور ہر شہر میں جا کر خود چندہ اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ جس جگہ گیا، لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس کی مدد کے لیے سامنے آئے کہ یہ دیکھ کر بہت سے بڑے بڑے بدبودار سیاستدان بھی نہ صرف ششدر رہ گئے بلکہ سہم گئے۔ لوگوں نے اس کی ذات پر اندھا اعتماد کیا، اور چھوٹا بڑا، عورت مرد، بوڑھا بچہ، شریف اور بدمعاش، سب اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ان دنوں میں اپنے بینک کی طرف سے شیخوپورہ کا زونل ہیڈ تھا، یعنی نیشنل بینک آف پاکستان کا زونل ہیڈ، اور ہر شہر میں ہمارے بینک نے فیس کی جگہ تمام جمع شدہ رقم کو گننے اور تمام رقم کو ان کے مرکزی بینک بڑے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ جیسا کہ سارے ملک سے بڑے عطیات ملنے کی خبریں آ رہی تھیں، اور یہی توقع شیخوپورہ شہر سے بھی تھی، لہذا ضرورت اتمام اور جلد کام ختم کرنے کے خیال کے پیش نظر میں نے تمام لوکل برانچوں کے کیش سٹاف کی ڈیوٹی بھی سیول لائنز برانچ شیخوپورہ میں لگا دی۔ یہ تو رہا بینک کا کام۔ جس بات نے مجھے انتہائی متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ہماری موجودگی میں کیش
گنتے جب نوٹوں کا صندوق الٹا کر کیش نکالا گیا تو اس میں سے ایک بیلٹ بھی نکلا جس میں رقم کے علاوہ شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ ہم سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ کوئی جی ہوش شخص اپنی ساری متاع تو دے سکتا ہے لیکن بیلٹ سے ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ نہ بھولنے کی حماقت جذبات کی انتہا میں بھی نہیں کر سکتا۔ ہم سب نے بہت سوچا اور مختلف زاویوں سے دماغ لڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ کسی جیب تراش نے رش میں کسی کی جیب تراشی اور جو کچھ ہاتھ آیا اسے ویسے کا ویسا عمران کی امانت سمجھ کر صندوق میں ڈال دیا، اور جس سے مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ دنیا عمران کو کس رنگ سے دیکھ رہی ہے۔ عوام اس پر یہ اندھا دھند اعتماد اس کو کیا سمجھ کر رہے ہیں۔ احتیاط کی بارش کا یہ سلسلہ پشاور سے کراچی تک تھا۔ غلط ملک کے ہر حصے سے عوام کی اندھا دھند پذیرائی کی وجہ سے ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے عمران کے عزم کو اس کی موجودگی میں سراہے۔ اسی چیز کے اظہار کے لیے کچھ عرصہ بعد عمران خان کے آزاد میں ہمارے بینک میں بھی ایک عوامی فنکشن کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت جناب اصلاحی نے کی۔ اس موقع پر بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں عمران کو ہدیہ تبریک پیش کیا۔ میں بھی اپنی باری آنے پر عمران صاحب کے ساتھ تصوراتی محبت، ان کے احترام اور اس کے قومی جذبہ حب الوطنی کے پیش نظر بہت جذباتی ہو گیا۔ میرا وہم تھا کہ چونکہ عمران خان عوام کو اپنی طرف متوجہ اور راغب کر سکتا ہے، لہٰذا سیاستدان اسے شیشے میں اتار کر اس میں چیک مارکڈ گڈ فار پیمنٹ کو کیش کروانے کی کوشش کریں گے۔ یوں یہ لوگوں کی آنکھ کا تارا، یہ ہیرا اور یہ مسیحا رل جائے گا۔ میں اپنے خیالات میں اسے مدر ٹریسا سے بھی بڑے کردار میں دیکھ رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی سیاسی ٹھپا لگے۔ انہی خیالات کے پیش نظر میں نے اپنے خطاب میں اسے پرزور مشورہ دیا جو غالباً ہدایت نامہ ٹائپ تھا کہ عمران خان، میرے آئیڈیل جی، کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر سیاست میں نہ کود جانا، ہوشیار رہنا، اس کے چنگل میں نہ پھنس جانا۔ آپ کے استقبال کی خاطر اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا پاکستان کے چپا چپا پر ٹھاٹھیں مارتا سمندر جو اکٹھا ہوتا ہے وہ تمہیں غیر جانبدار اور مخلص اور کچھ کر گزرنے والا قابل اعتماد سپوت سمجھتا ہے، لیکن اگر تم ٹھوکر کھا گئے تو ان بے شمار لوگوں کو مایوسی ہوگی جو تمہیں صدر پاکستان سے بھی بڑے کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ افسوس کہ وہ شخص اگر اپنی سماجی فلاح و بہبود کے شعبے میں ہی رہتا تو لوگ اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر اپنی نقدی، مال، متاع اور جانیں تک نثار کر دیتے، کیونکہ انہیں بے شمار لیڈروں نے ڈسا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ کرسی کے حصول کے بعد ان سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ ان کے منہ کا نوالہ بھی چھین لیا۔ عوام سیاست اور سیاستدانوں سے طائب تھے، وہ ملک میں کچھ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اور عوامی بلائی کے اس جہاز کا پائلٹ ان کو مل گیا تھا، لیکن افسوس کہ یہ پائلٹ جہاز میں کوئی نقص دیکھے بغیر ہی سیاست کے گندے جوہر میں اتر گیا۔ ہم تو اپنے اس ہیرو کو فلت ٹیپو سے دور دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر کسی حکم یا اشارے یا اپنے ارادے پر اسے سیاست میں کودنا ہی تھا تو پھر ملک کی بروجہ سیاسی تاریخ کو مد نظر رکھ کر کودتا۔ ہماری رائے میں ہم پھر کہیں گے کہ اول اس جیسے ہیرو کو سیاست کے گند میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور اگر یہ کرنا ہی تھا تو سیاست کو سیاست سے کرتا، جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ پبلک کا رش دیکھ کر سیاست کے لوگ اس سے گھبرائے ہوئے تھے، لیکن سیاسی فضا نواز شریف کی طرف تھی۔ اگر عمران خان کا استاد سیاسی ہوتا تو اس کو نواز شریف کے ساتھ ملا دیتا،
اور پھر عمران نواز شریف سے اپنے 20-25 سواریوں کے لیے ٹکٹ مانگتا جو اسے مل جاتے۔ منتخب ہو کر وہ مرکز میں سینئر وزارت مانگتا، وہ بھی اسے مل جاتی، اور پھر 6 ماہ بعد وزارت سے استعفیٰ دیتا اور ایوب خان کا بھٹو بنتا اور کہتا کہ مسلم لیگ والے کرپٹ ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ عوام دشمن ہیں۔ تب تو بات بنتی، اور یوں سیاست میں ہیرو کے کردار میں رہتا، نہ کہ آج کی طرح کے ویلن کے۔ لیکن وہ بغیر پیڈ کی یہ سیاسی پچ پر آ گیا اور 0 پر آؤٹ ہو کر پیویلین میں بیٹھ کر باقی سیاسی زخموں کے ساتھ زخم چاٹنے لگا۔ یہی غلطی ایوب دور میں جناب اصغر خان نے کی۔ بھٹو کی گرفتاری پر عوام نے ان کو سر پر اٹھا لیا۔ اگر وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو کر نکلتے تو پھر جسٹس پارٹی سیاسی پارٹی بنتی، لیکن وہ بھی مات کھا کر استقلال ہو گیا اور عمران کی طرح انصاف سر پر اٹھا لیا۔ ہم پھر لوٹتے ہیں قومی ہیرو عمران کی طرف، اور ہماری حسرت ہے کہ کاش یہ شخص شہر سیاست کا باسی نہ بنتا تو حکومتیں اس کے اشارے پر بنتی اور بگڑتی، لوگ اس کے اشارے پر ووٹ دیتے، وہ ملک سے جہالت دور کر سکتا تھا، لوگ اس کے آگے ناچتے اور وہ پاکستان کا جے پرکاش نارائن ہوتا، پوری قوم اس کے پیچھے صف آرام ہوتی۔ اب اگر وہ کسی اور دروازے سے کاروبار حکومت میں آیا تو اپنی ساکھ کو کھوکھلا اور اپنی سیاست کو میدان سے ڈرائنگ روم میں لے جائے گا اور بیمار سیاسی تابوتوں میں ایک کا اور اضافہ کرے گا۔ پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھے آج کے کڑوے گلاب سلسلے کے 2 ولاگز، جن میں سے ایک کا عنوان تھا ہوش والوں کو خبر کیا کہ بے خودی کیا چیز ہے، کیا اونٹ بدو ہو جائے گا، اور دوسرا عنوان تھا عمران خان جے پرکاش نارائن ہوتا۔ دونوں ولاگز جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی میں لی گئے ہیں، جو فروری 2020 میں لکھی گئی۔ تو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ولاگز حاصل کرنے کے لیے یا دیکھنے اور سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والے پروگرام اور ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔